یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، اگر تو نامہ اعمال ہمارا قیامت کے دن ہمیں دکھا دے گا ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، تجھے بھی معلوم ہے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو نے بھرم رکھا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے ہماری شکل و صورت بڑی اچھی بنا رکھی ہے، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، لیکن ہم کتنے پانی میں ہمیں معلوم ہے۔ اگر تو نے ہمارا حساب کتاب لے لیا تو ہم نے مارے جانا، اللہ ہم نے مارے جانا، لیکن تیری رحمت اتنی بڑی ہے کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اگر تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے چاہنے والے، جن کو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کو چاہتے ہیں، اگر اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، تیرا کچھ نہیں جانا، اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا، یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر۔ ہمارے عمل وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، ہمیں یقین ہے، لیکن تیری رحمت پہنچا سکتی ہے، تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کو جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ اب انشاءاللہ یہ استاد محترم کا خطاب سنیں گے، تو میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے بڑے ہی مشفق و مربی، ہمارے محسن حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمن حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بہت بڑی محبت پیدا کر دے گا۔ نہایت ہی عزت کے لائق مہمانان گرامی، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور علماء و مشائخ، میرے بخاری صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اپنے پرانے شاگرد سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ میری موجودگی کی ضرورت تو نہیں، ان کی موجودگی میں ماشاءاللہ انہی کو خطاب کرنا چاہیے تھا، آپ خطاب فرماتے ہیں، ماشاءاللہ یہی کافی ہو جانا تھا۔ بڑے زبردست خطیب ہیں، آپ تو سنتے رہتے ہوں گے، بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور ان کی زور خطابت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرمائے، اور ان کو دین کی مزید خوب خدمت کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ باقی جو باتیں انہوں نے کہیں میرے بارے میں تو نہیں کسی کو راہ راست دکھاتا، ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جو خطبہ میں نے پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے، اس میں یہی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آواز تھوڑی سی کم ہی رہنے دے، بس شور نہیں ہونا چاہیے، آواز جانی چاہیے لیکن شور نہ ہو، ایکو زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے جو انسان پیش کرتا ہے،
وہ شاعر کہتا نا ما مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیجئے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کا نام آئے تو خود ہی کہہ دینا چاہیے. خطیب کہے تو پھر نہیں کہنا چاہیے, پھر کیا مزہ ہوا کسی نے کہا کہو سبحان اللہ. تو اپنی طرف سے انسان کو جو ہے وہ اظہار ہونا چاہیے. جب آپ کا نام آئے تو خود بیدار رہے اور انسان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود بھیجے. شاعر کہتا ہے ما مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا میں اپنے شعروں کے ساتھ, اپنے کلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہا, میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اپنی بات کی تعریف کر رہا ہوں. میری بات خوبصورت ہو جاتی ہے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں. ہم نے کیا تعریف کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا اللہ تعالیٰ کی ہم نے کیا تعریف کرنی. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول کا کلام ہے. ہمارا کام تو ہے پیش کرنا, باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہ بلال حبشہ سے آئے اور رون کے لوٹ کر جو ہے وہ لے گئے, کالے رنگ کا غلام, نہ کپڑے اچھے نہ شکل و صورت ایسی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا. آپ نے فرمایا بلال کیا معاملہ ہے, میں معراج کی رات جنت میں یا خواب میں جنت میں دیکھا تو اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ تیری جو ہے وہ سنی, کیا عمل کرتے ہو. اتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقام عطا فرما دیا. لیکن نبی کے چاچے ابو لہب, شعلے مارتا ہوا جسم, قریش کا قبیلہ, خاندانی سردار, مال و دولت بھی اچھا, رنگ روپ بھی اچھا, قبیلہ بھی اچھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واز سے, تبلیغ سے ہدایت نہ ملی. ابو طالب کو ہدایت نہ ملی, آپ پریشان ہو گئے, غم زدہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے, ہدایت تو ہم دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. دینا چاہیں تو ابو بلال حبشی کو دے دیں, نہ دینا چاہیں تو ابو لہب اور ابو طالب کو اور ابو جہل کو نہ دیں. آپ کے قریب رہنے والے, آپ کو ماننے والے, آپ کو جاننے والے, ان کو ہدایت سے جو ہے وہ محروم کر دیں. کہاں سلمان فارسی, کہاں صہیب رومی, کہاں بلال حبشی, وہاں سے آ کر جو ہے وہ دولتیں جو ہے وہ لوٹ کر لے گئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے, سیدھا رستہ دکھایا. اس وقت بھی آپ بازار میں چلے جائیں, دنیا تاش کھیل رہی ہے, لوڈو کھیل رہی ہے, کیرم کھیل رہی ہے, کرکٹ کھیل رہی ہے, بیڈمنٹن کھیل رہی ہے, گپیں لگا رہی ہے, فلمیں دیکھ رہی ہے, ڈرامے دیکھ رہی ہے, اور نہیں تو کسی کو اپنے کاروبار کی پڑی ہوئی ہے. آپ لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا کوئی کمال ہے؟ کسی کا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کر لی. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. میں تو یہی کہا کرتا ہوں نا, جب مؤذن اذان دیتا ہے نا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, دوڑو نماز کی طرف, دوڑو کامیابی کی طرف, تو انسان کیا کہتا ہے؟ بولیے کیا کہتا ہے انسان؟ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا معنی لا حول ولا قوت الا باللہ؟ انسان اذان کا جواب دے رہا ہے, بس اوقات مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, اذان ہوتی ہے مسجد میں بیٹھا ہوا اور مسجد کا جواب دے رہا ہے, اور جس وقت وہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, دوڑو نماز کی طرف, دوڑو کامیابی کی طرف, انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ, نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے, نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے, تیری توفیق کے بغیر. تو توفیق نہ بخشے تو نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں, نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں. یا اللہ, یہ مؤذن نماز کی طرف بلا رہا ہے, جس نماز کے لیے میں مسجد میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں. یا اللہ, جس اذان کا میں جواب بھی دے رہا ہوں, اللہ اگر تو توفیق نہ بخشے تو میں مسجد میں بیٹھا ہونے کے باوجود تیری نماز ادا نہیں کر سکتا. تو توفیق بخشے گا تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں, تو نے توفیق نہ بخشی تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا. لہٰذا کسی کا کوئی کرم نہیں, یہ تو سب تمہارا کرم ہے یا رب, کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ تو بناتا ہے بگڑیاں تو بات بنتی ہے, تو نہ بنائے تو نہیں بنتی. ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیے. سب سے پہلے اللہ کا نام لیا کرے. جیسے یہ سفیر حضرات مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیں اللہ ان کو برکت دے, وہ کہتے ہیں یہ مدرسے یہ مسجدیں صرف تمہارے تعاون سے چلتی, اور نہیں اللہ کے بندو, یہ مسجدیں مدرسے صرف اللہ کی وجہ سے چلتے ہیں, اللہ کی توفیق سے چلتے ہیں. پھر کہو, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا تعاون شامل حال ہوتا تو ہمارے چلتے ہیں, پھر اس کے بعد کہیں.
یہ نہ کہ تمہاری طاقت سے چلتے، نہیں، اللہ کی توفیق سے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، کسی کے تعاون کی بھی ضرورت نہیں رہتی، لیکن بہرحال اللہ نے ذریعے بنایا ہے. تو یہ پھر دوسرا نمبر، تیسرا نمبر جو ہے وہ مخلوق کا ڈالنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ادارے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد تم تعاون کرتے ہو تو ہمارے ادارے چلتے، لہٰذا ہمارے ساتھ تعاون کیا کرو. لیکن اکثر سفیر جو ہے وہ یہی کہہ دیتے ہیں، یہ بس جی مدرسے ہیں تو ہم تو تمہارے ہی محتاج، آپ لوگ ہی تعاون کرتے ہیں تو چلتے ہیں، آپ نہ کریں تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے. تو پہلے نمبر پہ اللہ کا نام جو ہے وہ بہرحال لینا چاہیے. یہ تو ضمن میں بات آ گئی، میں نے ذکر کر دی. آئیے ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، بلکہ اس سے بھی پہلے تمہیدی طور پہ کہہ دیں، آپ جانتے ہیں کہ آج کتنی رات ہے؟ 27ویں. کتنے روزے گزر گئے؟ 26. باقی کتنے ہیں؟ 4 یا 5، یا بلکہ 3، 4 یا 3 یا 4 رہ گئے. زیادہ مہینہ گزر گیا یا زیادہ باقی ہے؟ زیادہ گزر گیا، تھوڑا سا باقی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 26 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. ہم دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے عبادت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں ان کی عبادت کو قبول فرما لے. ان کے روزے، ان کا قیام، ان کی تہجد، ان کے ذکر و اذکار، ان کا پڑھا ہوا قرآن اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے. لیکن انسان جتنا بھی کام کرتا ہے وہ کمال کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا. سمپل سی مثال ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، آپ کی نماز ہو سکتا ہے میری نماز سے بھی اچھی ہو، لیکن مجھے تو معلوم ہے جب نماز پڑھنے لگتے تو خیال آنے شروع ہو جاتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ یار اس کے پیسے دینے تھے، وہ اس سے پیسے لینے تھے، وہ میں تو اس کو ابھی جانا تھا، اس سے ملنا تھا، ملا ہی نہیں، میں نماز پڑھنے ہی آ گیا، وہ بندہ لیٹ ہو گیا، چلا جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سارے خیالات جو ہے وہ نماز میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو نماز ہم صحیح پڑھتے ہیں؟ جب ایسے خیالات آ جائیں تو کتنی اعلیٰ درجے کی نماز ہوگی. یہ خیالات ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ امام صاحب اماموں نے بہت اچھا کام کیا، ہم نے اچھے نہیں کیے. اماموں نے جو ہے وہ اچھے کام کیے، کسی امام نے بھی نہیں کہا کہ تم ہماری مانو، اللہ کے نبی کی بات چھوڑ دو. ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیسا امام ہے جو یہ بات کہہ دے کہ ہماری بات مانو اللہ کے نبی کی نہ مانو؟ وہ کیا امام ہے؟ سب اماموں نے یہی کہا، لوگوں اللہ کے نبی کی بات مانو، ہماری بات خطا ہو سکتی. انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی اور بڑی اچھی اچھی چیزیں جو ہے وہ ذکر کی. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بات جو ہے وہ ایک بندے کو مسئلہ سمجھایا. وہ ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا حضرت جی میں خزانہ کوئی چھپا دیا کہیں، تو بھول گیا ہوں وہ کہاں کو چھپایا، میری دولت ہے وہ گم ہو گئی ہے، مل نہیں رہی، تو کوئی آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو کہ بتا دے اس کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے. کہنے لگے اچھا طریقہ بتاؤں؟ کہا ایک کام کرو پھر میں تجھے بتاؤں گا. کہا کیا کام؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھو، جاؤ اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے پاس آ جانا، پھر میں تجھے بتاؤں گا وہ خزانہ کہاں ہے، انشاءاللہ اس وقت تک پتہ چل جائے گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا، 2 رکعت نماز پڑھنے گیا، واپس ہی نہ آیا. وہ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، امام صاحب اپنے کام کاج مشغول ہو گئے. تیسرے دن امام صاحب سے ملاقات ہوئی اس کی کہیں، وہ اللہ کے بندے تو نماز پڑھنے گیا تھا، 3 دن گزر گئے. کہا حضرت نماز پوری کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. کہا کیا مطلب؟ کہا ابھی میں نے نماز شروع کی تھی، آدھی پڑھی تھی، وہ خزانہ یاد آ گیا. وہ کہاں رکھا؟ نماز توڑی میں چلا گیا جا خزانہ. تو نماز وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ساری دنیا کے خیالات آتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ اللہ کا خیال آنا چاہیے. یہ صرف ایک سمپل سی مثال دی ہے کہ ہماری عبادتیں ناقص رہ جاتی ہیں، کامل نہیں ہوتی. تو جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت کریں، ہم تو ان جیسے لوگوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جیسے صحابہ کرام نے، تابعین نے، انبیاء نے عبادتیں کی ہیں. ہماری تو اس کا پاس جو ہے وہ 100واں حصہ بھی نہیں لگتا. عشر عشیر کہنا تو بہت دور کی بات ہے، 100واں حصہ بھی نہیں بنتا، بہت نقص ہے. تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ اعتراف کرنا چاہیے، یا اللہ تیری عبادت تو کی ہے لیکن جیسے کرنے کا حق تھا ادا نہیں ہوا. اللہ جو ٹوٹی پھوٹی کی ہے قبول کر لے، جو کمی اور کوتاہی رہ گی اللہ تو معاف کر دے. اور آج کی خاص دعا کون سی ہے؟ پڑھیے، انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دے. تو نے کہا تھا 100% عبادت کرو، ہم 100% نہیں 10% کر سکیں، 5% کر سکیں، 90-95% رہ گئی ہے. اللہ جو کمی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دے، تو معافیوں کو پسند کرتا ہے. جو گناہ بھی ہوئے وہ بھی معاف کر دے.
تو یہ کثرت سے پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. درس ختم ہو جائے بعد میں ٹائم ملے ذکر و اذکار کریں اور یہ دعا خاص طور پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں, یا اللہ ہم کو معاف کر دے. تو یا اللہ جو پیچھے کمی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, وہ کمی کو معاف کر دے اور جو عبادت کی ہے وہ قبول کر لے. دوسرا, اللہ یہ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا, 3 دن یا 4 دن, یا اللہ 26 راتیں گزر گئی, 27ویں آ گئی ہے, پھر 2 راتیں یا 3 راتیں جو ہے وہ باقی رہ گئی. اللہ ان راتوں میں جیسے عبادت کرنے کا حق ہے ان راتوں میں تو توفیق دے دے, جیسے تو راضی ہو جائے اس طرح کی عبادت کرنے کی توفیق دے دے. اس میں کیا کرنا ہے؟ خاص طور پہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں, زیادہ سے زیادہ گپے نہ لگائیں, بازاروں میں نہ کھڑے ہوں, آگے دائیں بائیں آنے جانے کھانے پینے میں سونے میں لگا رہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ قرآن مجید پڑھیں. خاص طور پہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. اتنا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہی رمضان میں, خاص طور پہ لیلۃ القدر میں جو ہے وہ اتارا. اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں, میں بات اپنی شروع کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سے قرآن یہ تراویح میں ہم ختم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ختم ہو جائے. قاری صاحب پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں بھی پڑھاتے ہوں گے, امام صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے, ان کا پڑھایا ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کا سنا ہوا قبول فرما لے. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں قاری صاحب یہ آپ پورا سپارہ پڑھا دیتے ہیں, ہمیں تھکا دیتے ہیں, کوئی ضروری ہے, کوئی فرض ہے قرآن ختم کرنا؟ تو لہٰذا جب فرض نہیں ہے تو کیوں ختم کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے, کیا ہر کام جو فرض ہوتا ہے تو وہی کرتے ہیں؟ ہر کام جو فرض ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. شادی میں اچھے کپڑے پہن کر, کاٹن والے مائع والے استری کر کے اور تمام چیزیں جو ہے وہ ٹیٹ فیٹ کر کے جانا, یہ فرض ہے. اگر آپ جو ہے وہ ٹراؤزر پہن لیں اور اوپر بنین پہن لیں, شادی پہ چلے جائیں تو شادی ہونے سے رک جائے گی, یہ فرض ہے. قمیض پہن کے جانا شادی میں فرض ہے, بنین پہن کے نہیں جا سکتا. نکر گھٹنوں تک جو ہے وہ پہن لے, بس اتنا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کام ضروری نہیں ہے کہ فرض ہی ہو تو پھر ہی کیا جاتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں فرض نہیں ہوتے, ان کو کیا جاتا ہے اور وہ بڑے شاندار ہوتے ہیں, بڑے ضروری ہو جاتے ہیں, ان کے کرنا چاہیے. لہٰذا یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لینا کہ یہ فرض ہے, آپ پورا نہ پڑھیں تھوڑا پڑھ لیں, درست نہیں ہے. یہ دین سے محبت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ تو قرآن جبریل کے ساتھ ہر رمضان میں ختم کرتے. ایک دفعہ آپ سناتے اور دوسری دفعہ آپ سنتے جبریل سے. جو اپنا علیحدہ پڑھتے وہ علیحدہ ہوتا ہے, تو کتنی دفعہ ختم کرتے ہوں گے ہم سوچ نہیں سکتے. آپ نے ذکر نہیں کیا, صحابہ کرام نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ آپ کتنے قرآن ختم کرتے تھے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک دفعہ جبریل کو سناتے اور ایک دفعہ جبریل سے سنتے. 2 دفعہ تو آپ یہی کرتے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا, فوت ہوئے, اس سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا, 2 دفعہ سنایا, 2 دفعہ سنا غالباً, گویا کہ 4 دفعہ تو یہی ہو گیا. جو آپ خود پڑھتے تھے وہ ایک روایت میں آتا ہے رمضان کے علاوہ, ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا, آپ نے سورۃ بقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ نساء ایک رکعت میں پڑھ ڈالی, 4-5 سپارے ایک رکعت میں پڑھ ڈالے. یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے. اور عام دنوں میں آپ رات کو سو بھی جاتے تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے اور دوسرے معاملات بھی ادا کرتے تھے, لیکن رمضان میں تو سارے کام کاج چھوڑ کر صرف عبادت کرتے تھے. تو کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 30 قرآن ختم کرتے تھے, ہر روز ایک دفعہ قرآن مجید جو ہے وہ ختم کرتے تھے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ہر روز 2 قرآن ختم کرتے تھے اور مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا چاہیے, حدیث میں آتا ہے. تو یہ کیوں ختم کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا, وہ 3 دن والی بات عام دنوں کی ہے جس میں انسان نے ڈیوٹی بھی دینی ہے, گھر کے کام بھی ادا کرنے, کالج بھی جانا ہے, اسکول میں بھی جانا ہے, آفس میں بھی جانا ہے, سارے کام ہیں. تو انسان کیسے قرآن اتنا پڑھ سکے گا؟ تو سارے حقوق اس کے ضائع ہو جائیں گے. لیکن رمضان میں تو اسپیشل انسان خاص طور پہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے, خاص طور پہ اعتکاف میں بیٹھنے والے. دن بھی ان کے پاس ہے, رات بھی ان کے پاس ہے, جتنا مرضی پڑھ لیں. اوسطاً اگر درمیانی رفتار سے پڑھا جائے تو 20 منٹ میں ایک پارہ ختم ہو جاتا. قاری حضرات تو میرا اس سے بھی پہلے ختم کر لیتے. 20 منٹ میں, آدھے گھنٹے پہ لگا لیں, آدھے گھنٹے پہ اگر ختم ہو جائے تو گھنٹے میں ایک ہو گیا.
اگر 24 گھنٹے وہ پڑھتا رہا تو 24 دن 48 تو ہو گئے، 48 پارے پڑھے جا سکتے، لیکن ظاہر بات تو سونا بھی ہے، واش روم میں بھی جانا، نماز بھی پڑھنی، چلو 12 گھنٹے 15 گھنٹے تو انسان پڑھ سکتا ہے، 15 گھنٹے میں اگر ایک گھنٹے میں دو پڑھے تو ایک قرآن تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس بندے کی ہے جو اوسط رفتار ہے، اگر کسی کی رفتار اچھی ہے تو ان فضیلت والی گھڑیوں میں زیادہ ختم کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ سلف صالحین کی دو مثالیں میں نے ذکر کی کہ ایک بندہ 30 ختم کرتا ہے اور ایک دفعہ 60 ختم کرتا ہے۔ یہ صرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ ان راتوں میں اور بھی باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن خاص طور پہ قرآن مجید کے ساتھ دل لگائیے، اور میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی لیں کہ ہم نے کتنے قرآن ختم کیے۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، یا اللہ تیری برکت والی راتیں ہیں، دیکھ تو نے شیطانوں کو باندھا ہوا ہے، نیکی کے دریا کھولے ہوئے ہیں، بہار ہی بہار ہے، مسجدیں جو ہے وہ بھی لوگ مسجد میں نظر آ رہے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے تھے۔ کتنے ہی لوگ، عید کا چاند نظر آنا ہے، ان بندوں نے پھر غائب ہو جانا ہے، مسجد میں نظر نہیں آنا۔ تو اس کا مطلب خیر موجود ہے، اس وقت میں بہت خیر ہے، کتنے لوگ جو مسجد میں نہیں آتے وہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو جب ایسے حالات ہیں تو پھر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، پڑھیں شوق سے، تو جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سوال کریں کہ 25-26 راتیں گزر گئی، ہم نے کتنا قرآن پڑھا، چلو اب جو باقی رہے گی اس میں تو پڑھیں، اس میں تو ختم کریں، ایک دفعہ 2 دفعہ جتنا بھی ختم ہوتا ہے کوشش کریں ختم کرنے کی۔ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اور غالباً تقریباً 3.5 لاکھ کہا جاتا ہے قرآن جتنے حرف ہیں، 3.5 لاکھ، اگر اس کو 10 سے ملٹی پلائی کر دیں تو 35 لاکھ نیکیاں جو ہے وہ بن جاتی، 35 لاکھ، یہ ایک حرف کی 10 نیکیاں، اور رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، کتنا بڑھ جاتا ہے؟ الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی آگے جتنا بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اجر کتنا ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو جو ہے وہ اپنے دل کی بہار بنائیے، اور قرآن مجید کو خوب پڑھیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، استغفار کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، نوافل پڑھیے، اور یہ وقت قیمتی بنائیے، سو کر گپیں لگا کر فضول آنے جانے میں اس طرح کے کام کر کے اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، یہ بڑا قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنائیے۔ یہ میری پہلی تمہیدی بات تھی۔ یہ باتیں ہم اپنی بات کی طرف، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کے لیے بہت بڑی محبت جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ ایک معنی تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت کرے گا، ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور دونوں معنی صحیح، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے اور اپنا بھی محبوب بنا لیتا ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں جائزہ لیں، ہماری تمام عبادات اور ریاضتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کے ہم پیارے بن جائیں، اور اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اگر ملک کا صدر، وزیر اعظم، کو چیف آرمی اسٹاف، کو جج، چیف جسٹس، اگر ہم اس کے کسی کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ ہم کو بڑے پیار سے بلاتا ہے، وہ بندہ یار میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، وہ بندہ بڑا اچھا ہے، اپنی کسی گفتگو میں ٹی وی پہ ذکر کر دے، کیا خیال ہے ہمارے پاؤں زمین پہ لگیں گے کہ وزیر اعظم نے، صدر نے، چیف آرمی اسٹاف نے، چیف جسٹس نے میرا نام لیا اور کہا میں بڑا اس کو پسند کرتا ہوں، وہ بندہ بڑا اچھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین، ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، سب کچھ اس نے پیدا کیا، قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے۔ لوگوں تم کن کے پاس جاتے ہو؟ یہ آسمان میں نے بنایا، کسی نے کوئی آسمان بنایا اس طرح کا؟ یہ زمین میں نے بنائی، کسی نے زمین بنائی ہے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لاؤ تو صحیح اس نے کیا بنایا؟ یہ تو مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے۔ ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹلی پر جو جھلی ہوتی ہے، جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ مکھی اگر ان کے کھانے سے ذرہ برابر اٹھا کر لے کر چلی جائے، یہ اس سے چھین نہیں سکتے ہیں، اس سے واپس نہیں لے سکتے ہیں، اتنے کمزور ہیں۔ تم مجھے چھوڑ کر ان کو کیوں پکارتے؟ مجھے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنا سپر پاور ہے، اگر وہ کہے یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نوازتا ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انعامات دیتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے، اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، دنیا کی زندگی بڑی عمدہ اور بڑی خوبصورت بنا دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی تو کامیاب کرتا ہی کرتا ہے۔ اور اس کے خلاف
اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک مبغوض بن جائے، ناپسندیدہ بن جائے، آخرت تو اس کی تباہ و برباد ہونی ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں بھی ہم اس کو چین کا سانس جو ہے وہ نہیں لینے دیتے۔ تو اس لیے ہماری عبادات کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم عبادتیں کرتے ہیں، امید ہے ہر بندہ ہی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہے، 30 روزے بھی رکھتا ہی ہے، راتوں کا اللہ کا شکر قیام بھی کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ کا محبوب ہم بن جائیں۔ کیا ہم بن گئے ہیں؟ 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے، کون سے اعمال کیے جائیں تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہی، اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، کیا کوئی نشانی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کے محبوب بن گئے؟ دونوں ایک ہی بات ہے۔ اسی موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور 5 اللہ کی توفیق سے نشانیاں ذکر کروں گا، میں بھی اور آپ بھی اس میں جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ کے محبوب بن گئے ہیں۔ اگر اللہ کے محبوب بن گئے تو ہمیں سب کچھ مل گیا، اور اگر نہیں بنے تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے اور اس کے لیے تھوڑی سی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ بنیادی علامت وہ ایک ہی ہے، اسی علامت سے ساری علامتیں نکلتی ہیں۔ وہ علامت وہی ہے جو میں نے آیت کی شکل میں ذکر کر دی۔ وہ لوگ جو کامل اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور کامل نیک اعمال صالح اعمال کرتے ہیں، برائیوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ خلاصہ ساری بات۔ جن کا ایمان 100% صحیح ہے، جن کا عمل صالح 100% صحیح ہے، برائیوں سے 100% بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت ان کو جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر سے آگے نشانیاں کیا نکلتی ہیں؟ 5 نشانیاں میں ذکر کرتا ہوں، ان کو یاد رکھ لیجئے گا اور اپنا ایمان بار بار تازہ کرتے رہیے گا، اور یہ چیزیں انسان کو جو ہے وہ یہ عمل کرنے پر انشاءاللہ ابھارتی رہیں گی۔ پہلی نشانی کہ انسان یہ جائزہ لے، کیا میری زندگی میں ایسا مجھے شوق اور ذوق موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے، میں سارا کچھ قربان کر دیتا ہوں اور آپ کی بات کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہوں۔ کیا یہ میری خواہش ہے، میرا شوق ہے، میرا جذبہ ہے؟ میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، یا یہ ہے کہ آپ کی ذات بڑی اعلیٰ؟ جیسے ہم شعروں میں پڑھتے ہیں، نعت آپ کی پڑھنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، آپ کی نعت پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول کے اوصاف بیان کرنے چاہیے، وہ خوبصورت عمل ہے۔ لیکن صرف آپ کی ذات ہی کو بیان کرنا اور آپ کی بات کا تذکرہ نہ کرنا، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آپ کی بات، آپ کی ذات بڑی اعلیٰ، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت، آپ کے بال بڑے خوبصورت، آپ کی پلکیں بڑی خوبصورت، آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت، آپ کی داڑھی بڑی خوبصورت، بالکل صحیح ہے، یہ بیان کرنا چاہیے، لیکن آپ کی بات خوبصورت نہیں۔ یہاں پہ آ کر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس کا ڈاواں ڈول اور کس کا صحیح ہے۔ جتنی آپ کی ذات اعلیٰ ہے اتنی ہی آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ اگر انسان بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ذات کو اعلیٰ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذات کو اعلیٰ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ما جربنا علیہ الا صدقا، ہم نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، اپنے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی تو نہیں مانتے تھے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے کہ جب آپ کی بات آ جائے تو ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں محبوب بنا لیا۔ اگر ہم نہیں مانتے، چوں چراں کرتے ہیں، تو پھر سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں محبوب نہیں بنایا، بس ہمارا خالی دعویٰ ہی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی امت کو فرما دیجئے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اتباع کرو، پیروی کرو، میری بات پہ سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو۔ اگر ان لوگوں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنا محبوب بنا لے گا۔
صرف محبوب ہی نہیں بنائے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ صرف نبی کی بات کے اوپر جو ہے وہ سر جھکانے والے بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بات جو ہے وہ اپنی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی بات ہوتی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی بات کو مانا اس نے میرے نبی کی بات کو نہیں مانا بلکہ اللہ کی بات کو مانا ہے۔ ایک صحابی ابو سعید بن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے آواز ماری، ابو سعید بات سنو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، نماز پڑھوں یا کہ آپ کی بات سنوں؟ نماز اللہ کا حکم اور آپ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ شبہ ہے جہاں پہ لوگ مار کھاتے ہیں، یہ وسوسہ وہاں بھی پیدا ہوا، اور آج بھی یہی شبہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے۔ حدیث اگر قرآن کے خلاف آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر قرآن کے خلاف آ جائے تو ہم نہیں مانتے۔ یہ شبہ ہے جس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی میں تھوڑا سا بھی ایمان موجود ہے، وہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، کیا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی آپ اللہ کے خلاف بات کریں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اگر یہ دماغ میں تھوڑا سا سوچے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث اللہ کے رسول اللہ کے کلام کے خلاف آ جائے؟ یہ وہ وسوسہ ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ اس کا جواب یہی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلاف بات کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لوگوں میرا نبی میری وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، لوگوں اگر میرا نبی ہمارے خلاف اپنی طرف سے بات کہے ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ، ہم شہرک کو کاٹ ڈالیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا محبوب میرے خلاف بات کرے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث صحیح ہو تو اللہ کے رسول اللہ کے خلاف وہ بات نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے ذہن میں بھی یہی خیال ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ایک طرف اللہ کے نبی، حالانکہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک ہی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ایک ہی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر آیا تو آپ نے فرمایا ابو سعید میں نے تجھے آواز ماری تھی، آیا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ نماز مکمل کر لوں پھر آپ کی بات بھی سن لیتا ہوں۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لوگوں جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز، ان کی آواز پہ لبیک کہا کرو، تمہاری زندگی اسی میں ہے۔ اگر تم نے آواز پہ لبیک نہ کہا تو تم مر جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ تو اللہ کب آواز دیتا ہے؟ کیوں بھائی اللہ کب آواز دیتا ہے بتائیے ذرا؟ اللہ کی آواز ہے، اللہ نے تو نہیں کہا اذان دو۔ قرآن میں کہیں آیا کہ اذان دیا کرو؟ اللہ کو کسی نے کہا اذان دیا کرو؟ صحابہ کرام نے دین کہاں سے لیا؟ اللہ سے لیا، جبریل سے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ وہ اللہ کا حکم بھی نبی کا حکم ہے، نبی بتلاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، نبی نہیں بتلاتا تو نہیں پتہ چلتا۔ لہٰذا جو نبی کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کے حکم میں اور اللہ کے حکم میں فرق ہی نہیں ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو حکم نہیں دیتے، وہ تو جبریل کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں اور جبریل آ کر نبی کو بتلاتے ہیں اور نبی آگے بتلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، قرآن حجت ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اگر حدیث حجت نہیں ہے نا، دلیل نہیں ہے، قرآن دلیل ہے ہی نہیں، قرآن پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کس نے بتلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نا۔ وہ حدیث پہلے آئی کہ پہلے قرآن آیا؟ پہلے نبی کی بات آئی، نبی نے کہا لوگوں یہ قرآن ہے، پھر ہم نے مانا۔ جس آیت کو نبی کہہ دے یہ قرآن نہیں ہے ہم نہیں مانتے۔ پہلے حدیث آتی ہے پھر قرآن آتا ہے۔ اس لیے ماننے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ نبی کی بات وہ جو کہا کہ یہ قرآن ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور جو قرآن پیش کیا وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ دونوں باتیں نبی کی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ ابو سعید کو کہا اے ابو سعید، اللہ نہیں کہتا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو آواز پہ لبیک کہا کرو؟ تو اللہ تو بلاتا ہی نہیں، میں نے ہی بلانا ہے۔
میری آواز پہ لبیک کہا کرو، گویا کہ تم نے میری آواز پہ لبیک نہیں کہا، تم نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم نے میرے نبی کی ذات کو تو بہت اعلیٰ بنا دیا، لیکن میرے نبی کی بات کو چھوڑ ہی دیا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ میں اپنے نبی کے رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تمہارا ایمان قابل قبول ہی نہیں اگر تم اپنے نبی کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، اگر تم نے میرے نبی کی آواز کا انکار کر دیا اور آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، مجھے تمہارا ایمان ہی قابل قبول۔ کون سی بات؟ دنیا کے معاملے میں بھی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا زمین کو پانی پلانے پر۔ آپ نے قصہ سنا، قضیہ سنا، تو ایک بندے کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تو پہلے پانی پلا لیا کر، پھر بعد میں اس کے لیے چھوڑ دیا کر۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ کا رنگ چینج ہو گیا کہ مجھے ظلم کرنے کا تو تانا دے رہا ہے۔ آپ نے ابھی جواب نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اے نبی ان کو کہہ دو مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر تم میرے نبی کی بات نہیں مانتے۔ زمین کو پانی پلانے کے معاملے میں بھی دین میں تو میرا نبی ہے ہی اتھارٹی ہے، وہ ہماری بات ہماری پیش کرتا، دنیا میں بھی میرا نبی فیصلہ کر دے، اگر تم اس کی بات کو نہیں مانتے ہو مجھے تمہارا ایمان ہی نہیں چاہیے۔ اس سے آگے نبی کی بات کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہا لوگو میرے نبی کی بات کو مان لو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تو دائیں بائیں آگے پیچھے جھانکتا رہ نہیں، کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں فلاں نے یوں کہا ہے فلاں نے یوں کہا ہے، کیسے میں بات مان لوں؟ ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے رفع دین کر لیا کرو، لیکن فلاں بھی تو نہیں کرتا نا، فلاں بھی نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، کرو، جو کام آپ نے کہہ دیا وہ کر کے دکھا دو، یہی ایمان ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے اور یہی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ نہیں مانتا پھر سمجھ لے کہ میں اللہ نے مجھے محبوب نہیں بنا، جتنے مرضی عمل کر لے اللہ سے بندے کو محبوب نہیں بناتا۔ صرف محبوب نہیں بناتا، آخرت میں اجر نہیں دیتا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے، نبی کی بات پر سر تسلیم خم کرنے کو انسان سوچ نہیں سکتا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی حدیث زبردست ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو نوٹ کر لیں، دل اور دماغ پہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ہمیشہ جب اس کو یاد کریں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہے یہ کون ہے؟ کسی کو سامعین میں سے کسی کو معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آزاد کردہ، ان کے غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بکرا لیلا تحفے میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا۔ آپ نے کہا ابو رافع جاؤ بھی بنا کے لاؤ، گوشت آیا، گوشت کھاتے ہیں، کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے بکرا بھون ڈالا، جب بکرا بھون کر تیار ہو گیا تو کہا ابو رافع تیار ہو گیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا ناولنی الذرا، ابو رافع یہ مجھے اس کی ایک دستی تو لا کر دو، آپ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ کہا نا یعجب الذرا، آپ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ کہا ابو رافع ناولنی الذرا، دستی کا گوشت لے کر آؤ۔ لے ایک دستی لا کر آپ کے سامنے تھال میں رکھ دی، آپ نے تناول فرمایا، کھا لیا۔ کھانے کا بات کرنے کا ابو رافع ناولنی الذرا الاخر، اچھا لگ رہا ہے ایک دستی اور لاؤ۔ وہ گئے اور جا کر دوسری دستی اٹھا لائے، دوسری دستی آپ کو دے دی، آپ نے وہ تناول فرمائی۔ پھر کہا ابو رافع، کہا جی یا رسول اللہ، کہا ناولنی الذرا الاخر، ایک دستی اور لاؤ۔ ابو رافع سوچ میں پڑ گئے، سوچ کے جواب دینے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے حل للشاۃ الا ذراعا، بکرے یا بکری کی دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، تین یا چار تو نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس ایک ہی لیلا تھا وہی بنایا ہے، کچھ 10-15 تو تھے نہیں، میں تیسری دستی کہاں سے لاؤں؟ دو دستیاں تھیں، دو تو میں نے لا کر پیش کر دی، اب تیسری کہاں سے لاؤں؟ جواب معقول تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ میری ساری بات کا خلاصہ ہے، مغز اور نچوڑ ہے اور ایمان کی تازگی کا بڑا زبردست نسخہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو رافع تو نے کیا بات کہہ دی؟ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا لو سکت لناولتنی ما دعوت بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ابو رافع اگر تو خاموش ہو جاتا، نبی کی آواز پہ لبیک کہہ دیتا، تو وہاں پہ جا کر دستی لانے کی کوشش کرتا،
تو وہاں سے دستیاں لاتا رہتا، میں مانگتا رہتا، تو لاتا رہتا، وہاں دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی۔ یہ ہے نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت۔ میرے نبی نے کہہ دیا تو اس کو مان لے، پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں جو ہے وہ کیسے نازل کرتے ہیں۔ آخرت میں تو کامیابیاں دے گا ہی دے گا۔ پھر سن لیں، کہا ابو رافع لو سکتا، اگر تو خاموش ہو جاتا اور سوچ و وچار میں نہ پڑتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے سامنے دنیا کی سوچ و وچار کی کوئی اہمیت نہیں، جو کہہ دیا وہ کر گزرو، سمجھ آئے نہ آئے۔ ابو بکر صدیق نے یہی تو کہا تھا نا۔ ابو جہل نے کہا وہ راتوں رات بیت المقدس کو جا سکتا ہے؟ کہتا نہیں جا سکتا۔ واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا ہے، مہینے کا سفر ہے۔ کہا وہ تیرا دوست جو ہے وہ تو کہتا میں راتوں رات گیا ہوں۔ کہا اس نے کہا ہے؟ کہا ہے۔ کہا اگر اس نے کہا تو بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان اصل۔ کہا ابو رافع اگر تو خاموش ہو جاتا، میری بات مان لیتا، تو جاتا رہتا، آتا رہتا، تو دستیاں لاتا، میں مانگتا رہتا، وہاں کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ معمولی نیکی آپ نے جو حکم دیا اس کو کرنے کا جذبہ رکھ لو، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت بھی اس کے اوپر دلیل ہے۔ جب وہ آپ خندق کھود رہے تھے تو جابر نے کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا لیلا ہے اور 2 کلو جو ہیں وہ پیس کے پکائے ہیں، 4-5 بندے آ جائیں اور آپ کا کھانا تیار ہے، کھا لیں۔ آپ نے سارے صحابہ کو کہا آ جاؤ۔ 1400 کے قریب صحابہ کرام یا 1000 کے قریب صحابہ کرام سارے آ گئے۔ جابر بھی پریشان ہو گئے، ان کی بیوی پریشان ہو گئی۔ آپ نے جابر سے کہا جابر میری بات سن۔ کہا یا رسول اللہ جی، جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا، جب تک میں نہ آ جاؤں آٹے کو پکانا شروع نہیں کرنا۔ جابر کہنے لگے سر آنکھوں پہ، یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں۔ ایسا ہی ہوا، ہنڈیا وہیں پڑی ہے، آٹا وہیں پڑا ہے، آپ گئے اپنا لواب مبارک ڈالا، کہا اب پکاؤ، اب 10 بندوں کو بلاؤ۔ بلایا، وہ 1000 یا 1400 جتنے صحابہ کرام تھے کھا کر چلے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہنڈیا اسی طرح جوش مار رہی تھی اور آٹا اسی طرح پڑا ہوا تھا، اس میں ایک لقمہ بھی کم جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تو تھا ہی تھا، آپ کے لعاب مبارک کی برکت تو تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت تھی۔ اگر ابو رافع کی طرح جابر بھی وہاں پہ آٹا پہلے پکانا شروع کر دیتے، ہنڈیا کو چولہے سے نیچے اتار دیتے، یہ برکت جو ہے وہاں پہ کبھی نہ ہوتی جو آپ کی اتباع کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہ میری پہلی بات جو ہے وہ مکمل ہوئی کہ اگر کوئی آدمی پہچاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نبی کی بات پہ میں سر جھکاتا ہوں یا نہیں جھکاتا۔ نبی کہتے ایسا کر لو، کہتا نہیں یار بیوی کہتی ایسا کر، میں کیا کروں۔ خوشی اور غمی کی محفل کہتی نہیں ایسا کر لو، ٹھیک ہے حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کرنا چاہیے، لیکن خوشی غمی بھی تو دیکھنی چاہیے، دنیا داری بھی تو دیکھنی پڑتی ہے نا، عید کا ماحول بھی تو دیکھنا پڑتا ہے، شادی والا دن بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس سوچ میں پڑ گیا ہے تو پھر یہ فیصلہ خود کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہوں اور ابھی بننے کے اندر میری بہت دوری باقی ہے۔ ایک نشانی۔ دوسری نشانی وہ کیا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں یا نہیں بنا، یا مجھے کیا کام کرنے چاہیے۔ دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نیکی کی توفیق دے رکھی ہے، میرا دل نیکی کے اندر لگتا ہے تو سمجھ لے اللہ نے محبوب بنایا ہوا۔ اگر نہیں توفیق دے رکھی تو سمجھ لے اللہ نے محبوب نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ میں یہ بات ہر جگہ پہ ذکر کرتا ہوں، بلکہ اکثر جگہ پہ ذکر کرتا ہوں۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میری طبیعت ٹھیک ہے، تندرست ہوں، صحت بہت اچھی ہے، جوانی بہت اچھی ہے، شادی اچھے گھرانے میں ہو گئی، بیوی بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے بچے بھی دے دیے، بچے بڑے خوبصورت ہیں، بزنس میرا بہترین چل رہا ہے، کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، گاڑی بھی ہے، محل بھی مکان محل نما بنا ہوا بڑا اچھا خوبصورت بنا ہوا ہے، بچے میرے اعلیٰ درجے کے کالج اور اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، سند ان کو بڑی اچھی مل گئی اور ڈگری ملنے کے بعد ان کو نوکری بڑی اچھی مل گئی، تو میری اور آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میرا اللہ، ہاں بولیے کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، تبھی تو دے رہا ہے نا، اللہ اسی کو دیتا ہے نا جس سے راضی ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ دیتا تو پھر معاملہ گڑبڑ تھا کہ اللہ ناراض ہے، اب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی، گویا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، 100% غلط ہے، 1% نہیں، 2% نہیں، 90% نہیں، 100% غلط ہے۔
یہ حسن و خوبصورتی، یہ جمال، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ کاروبار، یہ بیوی بچے، یہ بزنس، یہ مکان، یہ دنیا داری کی دولتیں، یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت۔ یہ دے دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے ہی نہیں۔ اگر یہ رضا کی علامت ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ، صرف مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ پھر انگریز جو ہیں وہ ہم سے زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہماری چمڑیاں کالے رنگ کی ہیں، گندمی رنگ کی ہیں، وہ گورے رنگ کے ہیں، ان کی بیویاں بڑی خوبصورت ہیں، ان کے بچے گول مٹول بڑے خوبصورت ہیں، سفید رنگ کے، لال رنگ کے، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ان کے مکانات بڑے صاف ستھرے، ان کے پارک بڑے صاف ستھرے، ان کا کاروبار صاف ستھرا، اور ان کے علاقوں میں انصاف جو ہے وہ ملتا ہے۔ ظاہری طور پہ دنیا جو کہتی ہے کہ ان کے علاقے میں چلے جائیں تو بے ایمانی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، عدالت میں چلے جائیں تو حق مل جاتا ہے، تو سب کچھ وہاں پہ موجود ہے، تو اللہ تو پھر ان سے راضی ہے، راضی ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، مردود کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن دنیا تو ساری ان کے پاس موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، بیوی بچے بھی موجود ہے، کاروبار بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، صحت بھی اچھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارا قاعدہ ہے یہ غلط ہے۔ دنیا کا کسی بندے کو مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے جو ہم شکایت کرتے ہیں کبھی کبھی مولویوں کے پاس جا کر، مولانا مجھے مسئلہ تو بتلاؤ ایک۔ کہا جی ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں مسجد میں آتا ہوں قرآن پڑھنے کے لیے، میرا دل نہیں لگتا، آتا ہوں گھر سے نکل کر پڑھنے کے لیے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ سبق پڑھنا چاہتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں لیکن دل ہی نہیں لگتا، وہاں پہ آ کر آدھا صفحہ پڑھتا ہوں بس اکتا جاتا ہوں، گھر سے آیا تک 2 پارے پڑھوں گا لیکن آدھا صفحہ بڑی مشکل سے پڑھ سکا، کوئی کام پڑ گیا یا ویسے ہی دل و چاٹ ہو گیا۔ میں نفل پڑھنے لگتا ہوں، پڑھے نہیں جاتے، میں نماز جماعت سے پڑھتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ملتا، مشغول ہو جاتا ہوں۔ کہا اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج کوئی نہیں، بس یہی ہے کہ اپنے آپ میں خود سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا محبوب نہیں بنایا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بناتا ہے اسے اپنے سامنے سجدہ کرنے کا جو ہے وہ شوق دیتا ہے، رغبت دیتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے، اس کو نیکی کرنے کا جذبہ اس کے اندر بہت اچھا موجود ہوتا ہے۔ اگر یہ توفیق مل جائے تو سمجھ لے کہ اللہ کا میں محبوب بن گیا۔ اگر یہ توفیق نہیں ملی، جاتا ہے نمازیں گزرتی جا رہی ہیں، 4 نمازیں اکٹھی ہو گئی، 3 اکٹھی پڑھ لیتا ہوں میں، جی وہ کیا پڑھ لیتا ہے؟ 3-4 اکٹھی نمازیں کر کے تو کیا پڑھے گا؟ 2 نمازیں آپ اکٹھی کریں کبھی، ظہر کی سنتیں بھی، ظہر کے فرض بھی اور عصر کے فرض بھی، ساری ذرا اکٹھی پڑھ کے سنائیں، دیکھیں ذرا کیسی پڑھی جاتی ہیں، مزہ آتا ہے پڑھنے کا۔ 2 نمازیں، 3 نہیں، صرف 2 نمازیں، 4 ظہر کی سنتیں پڑھیں، 4 ظہر کے فرض پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر 4 عصر کے فرض بھی اکٹھے پڑھیں ایک دفعہ، پھر مجھے بتائیں آپ کو کتنا لطف آیا۔ آپ کو بہت دل میں نظر آئے گا، بہت وزن نظر آئے گا، یہ کیا ہے؟ بڑی مشکل سے پڑھی ہیں یار، سنتیں چھوڑ ہی دو، میں 4 ظہر پڑھ لیتا ہوں، 4 عصر پڑھ لیتا ہوں، بس اتنا ہی کافی، جان چھڑاتا ہے۔ تو جہاں ہم 3-3 4-4 5-5 نمازیں اکٹھی کر لیں، یار کاروبار میں چلا گیا تھا وہ نماز رہ گئی، چل کوئی بات نہیں، کاروبار بھی تو عبادت ہی ہے، وہ بھی عبادت ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اس کو اپنی جگہ پہ رکھ، اس کو اپنی جگہ پہ رکھ۔ کاروبار کرنا ناجائز نہیں ہے، جتنا مرضی کما، لیکن ناجائز اس وقت بن جائے گا الہاکم التکاثر، جس وقت مال کی کثرت کی طلب آپ کو اللہ سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، حلال حرام سے دور کر دے، والدین سے دور کر دے، بیوی بچے سے دور کر دے، رشتہ داروں سے دور کر دے، اس وقت یہ مال کا کمانا تیرے لیے رحمت اور نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب بن گیا ہے۔ اگر تو اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، والدین کے حق ادا کرتا ہے، رشتہ جتنا مرضی کمائی جا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتی بن جا، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت یہ مال زحمت بن جائے گا جس وقت الہاکم التکاثر، کثرت جو ہے وہ تجھے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، دین سے دور کر دے، پھر سمجھ لے کہ یہ مال جو ہے وہ رحمت نہیں ہے، زحمت بن گیا۔ تو گویا کہ اللہ کی رضا کی اور محبوب بننے کی نشانی کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا اور برائی سے بچنے کی توفیق دیتا۔ اگر یہ توفیق نہیں مل رہی تو سمجھ لے میرا اللہ جو ہے وہ اس سے راضی نہیں ہے بلکہ ناراض ہے۔ یہ ہے پیمانہ، یہ ہے معیار۔ اور صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا ولی کون ہے؟ آگے لمبی حدیث ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ، میرا بندہ جتنا میرا قرب فرضی عبادتوں کے ساتھ حاصل کرتا ہے کسی عبادت سے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ فرائض کو صحیح طریقے سے کمپلیٹلی ادا کرتا ہے تو میرا وہ قریبی بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ پھر فرض ادا کرنے کے بعد، فرضی باتیں ادا کرنے کے بعد نفل بھی خوب ادا کرتا ہے، اتنے ادا کرتا ہے حتی احبہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فرض ادا کرنے کے بعد نفل ادا یہ نفل فرض ہیں، مولوی صاحب تراویح فرض ہے، تراویح کے بعد روزہ نہیں ہوتا، وہ بھائی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میرا نزدیکی حاصل کرتا ہے، میرا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے حتی احبہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ورجلہ التی یمشی بہا، اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں، اس کے ذریعے سے چلتا ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث سے جو ہے وہ شکوک و شبہات اور وسوسے اور استدلال کرنے والے ایسی چیزوں سے استدلال کر کے کہتے ہیں دیکھا ولی جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ ہی بن جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، جامعہ سلفیہ میں پڑھا کرتا تھا، اس وقت کی بات ہے، تقریباً یہ 84 سے 91 کی بات ہے۔ تو جامعہ میں رات میں لیٹے ہوئے تھے وہاں، تو ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے اور یہی آیت پڑھ رہے تھے الا ان اولیاء اللہ، لوگوں جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ ہی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر۔ وہ یہ ترجمہ کر رہا، پیچھے سے نعرہ فلاں نعرہ، یہ کیا بات ہے، کیا ترجمہ کر دیا۔ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ترجمہ تو یہ تھا جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، تو وہ ترجمہ کر رہا ہے جو ولی ہیں وہ اللہ ہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں بھی اس حدیث سے بھی یہی معنی کرتے، دیکھا ولی اللہ ہوتے، اللہ اس کی آنکھیں بن گیا، اللہ اس کے کان بن گیا، اللہ اس کے ہاتھ بن گیا، اس کے پاؤں بن گیا، تو باقی کیا رہا؟ وہ اللہ ہی تو بن گیا۔ وہ نہیں نکمے آدمی، اگر اللہ ہی بن جاتا تو قل هو اللہ احد پڑھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس سے کوئی نکلا نہیں اور نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا قطعاً کوئی نہیں ہے، وہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ نہیں بن سکتا، اللہ اور ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کے وصف بیان کروں تو کہاں بات چلی جائے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، لوگوں اللہ پتہ کون ہے؟ قیامت کے دن ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی کرسی وسع کرسی السماوات والارض، کرسی اس کی اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو سب کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے، اور کرسی اس کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کرسی اس کی حدیث میں آتا ہے موضع القدم، پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، عرش اس کرسی سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے یہ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نوح علیہ السلام کو جھڑک دیتے ہیں، او نوح یہ کیا دعا مانگ لی تو نے بیٹے کے حق میں؟ یہ تو تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو تیرا پیروکار ہی نہیں ہے، انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اس طرح کا سوال آئندہ نہ کرنا، وگرنہ نبیوں کی صف سے نکال کر جاہلوں کی صف میں شامل کر دو۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، تھوڑی سی غلطی ہوئی، تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، اللہ نے مطلب کر دیا، نہ ایسا نہ کر۔ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو محبوب بناتا ہے اور ان کو نوازتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر محبوبوں کو اللہ ہی بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ اپنی آنکھوں سے ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس سے میں نے روک رکھا،
میں اس کے کان بن جاتا ہوں، کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سنتا جس سے میں نے روک رکھا ہو، ہاتھوں سے ایسی کوئی چیز نہیں پکڑتا جس سے میں نے منع کر رکھا ہو، پاؤں سے چل کر ایسی چیز کی طرف نہیں جاتا جس سے میں نے منع کر رکھا ہو، وہی کام کرتا ہے جس کی میں نے کرنے کی اجازت ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر وہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو پھر خالی نہیں لوٹاتا، اس کی دعا قبول کر لیتا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے پھر وہ پناہ مانگے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ کس طرح؟ یہ تو کل کی باتیں ہیں، پرانے مستجاب الدعوات تو بہت سارے گزرے ہیں۔ مولانا محی الدین سلفی، معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، ان کا یہ قصہ ہے۔ وہ یہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب جو ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں قریبی، غالباً کے والد صاحب ہیں میرا خیال ہے، محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، ان کا قصہ ہے۔ وہ ایک جلسے میں تقریر کرنے گئے تو تقریر کی، کسی نے رکا بھیج دیا، حضرت بارش بہت دیر ہو گئی ہے، قحط سالی ہے، بارش کی بڑی شدید ضرورت ہے، دعا کر دیں۔ تو وہ سائڈ پہ کر دیا، تقریر جاری رکھی۔ پھر اس نے رکا بھیج دیا کہ یار دعا تو کی نہیں نا، پھر بھول نہ جائیں، پھر بھیج دیا حضرت دعا کر دیں، انہوں نے پھر رکا سائڈ پہ کر دی۔ پھر تقریر بھی ختم ہو گئی، وہ اور باتوں مشغول ہو گئے، اس نے پھر رکا بھیج دیا۔ تو تیسری مرتبہ جب رکا آیا تو پھر اس نے جواب دیا، وہ اللہ کے بندو، میں نے اپنے گاؤں واپس جانا ہے، پیچھے بیوی بچے ہیں، پیچھے اور بھی کام ہے، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے میں سارا بھیگ جاؤں یہاں پہ، میرا رستہ بند ہو جائے؟ میں نے ٹانگے پہ جانا ہے، کاریں وغیرہ تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، ٹانگے پہ اسٹیشن پہ جانا، تو اسٹیشن پہ جانا رستہ بند ہو جائے گا، کیچڑ ہو جائے گا، گارا ہو جائے گا، نکل نہیں سکوں گا، تو مجھے جا تو لینے دو۔ پھر وہ اسٹیشن پہ پہنچے، اسٹیشن پہ پہنچے، جب گاڑی آنے کا وقت ہوا تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ تیرے بندوں نے بارش مانگی تو بارش تو دے دے۔ جیسے بھی دعا مانگنے کا دعا مانگی، ابھی ہاتھ پھیرے ہی تھے، آسمان سے بارش نازل ہو۔ یہ ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا بندہ جب اتنے نیک کام کرتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے، میرے اپنے اعضاء سے وہی کام کرتا ہے جس کے میں نے کرنے کی اجازت دی ہے، نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے، برائی سے بچنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر میں ہاتھ جو ہے وہ خالی نہیں لٹاتا۔ یہ صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ مستجاب الدعوات تھے، ان کا ذکر ذہن میں آ گیا۔ ایک دفعہ مدرسے کی تنخواہیں ختم ہو گئی، اساتذہ کو دینے کی تنخواہیں ختم ہو گئی، اور یکم تاریخ گزر گئی، پیسے نہیں تھے، بچوں کا راشن ختم ہو گیا، تو جان ماز اٹھایا اور کھیتوں میں چلے گئے، کھیتوں میں چلے گئے، وہاں پہ نیچے گڑھے میں کہیں جا کر جو ہے وہ چھپ کر جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کی اور ہاتھ اٹھا دی، اور روئے جا رہے ہیں اور دعا مانگے جا رہے ہیں اور اللہ سے لڑی جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ مدرسہ میرا ہے، یہ مدرسے میں میری تعلیم پڑھائی جاتی ہے، یہ میرا کوئی کام ہو رہا ہے، تیرا کام ہو رہا ہے، دین تیرا بلند کیا جا رہا ہے، بچوں کو تعلیم تیرے دین کی دے، قرآن اور حدیث کا سبق تیرا دیا جا رہا ہے، یہ تیرا مدرسہ میرا نہیں ہے، اگر تو نے اس کو نہیں چلانا تو بند کر دے، یہ روٹی کے پیسے میں نے، اساتذہ کی تنخواہوں کے پیسے میں نے بندوبست کرنے، یہ تو نے دینے ہیں، دیتا کیوں نہیں؟ اگر تو نے نہیں دینے، دیکھ ڈیٹ اوپر گزر گیا، اساتذہ کہاں سے کھائیں گے، انہیں کیسے پڑھانا ہے؟ اگر تو نہیں دے گا، ایسے لڑی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، باتیں کیے جا رہے ہیں اور روئی جا رہے ہیں، کہا یا اللہ دے، اگر دینا تو دے، نہیں تو بند کر دے، میں تو بند کر دوں گا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ دعا کر رہے تھے، اسی اسنا میں پیچھے سے کسی نے آواز دی، حضرت میں آ جاؤں؟ انہوں نے دعا ختم کی، یہ دیکھا کون ہے، کہا فلاں ہوں، کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا حضرت تھوڑے سے پیسے ہیں مدرسے کے لیے لے کر آیا۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا اتنے ہیں۔ کہا نہیں یہ تھوڑے ہیں، لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے، اس سے تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی، لے جا اس کو۔ اللہ پہ یقین، کتنا یقین ہم سوچ نہیں سکتے، اسے واپس کر دیا، وہ ڈرتے تھے لوگ ان سے، وہ چلا گیا بندہ، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، پھر دعا کرنی شروع کر دی، پھر روئے جا رہے ہیں، لڑی جا رہے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے، تو دیتا کیوں نہیں، تھوڑے پیسے کیوں بھیجے، مجھے پورے چاہیے، تمام اساتذہ کی تنخواہیں میں لے کے جانی ہے۔ اتنی دعا کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، حضرت میں آ جاؤں؟ کہا کون ہے؟ کہا فلاں ہوں۔ کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا حضرت مدرسے کے لیے کوئی پیسے لے کر آئے۔ کتنے پیسے ہیں؟ کہا اتنے پیسے۔ کہا لے آؤ، یہ تنخواہیں پوری ہو گئی، یہ خرچہ پورا ہو گیا، لے آ۔ اللہ سے مانگ کر لیا اور اللہ نے وہاں پہ پہنچائے، لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے، برائی سے بچنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ یہ ہے دوسری نشانی
کہ اللہ کا محبوب بناؤں کہ نہیں بنا؟ ویسے اپنے منہ میں مٹھو ساری میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی عبادت کرتا ہوں، میں فلاں یہ بڑا کرتا ہوں، وہ اس کا جائزہ لے کیا عبادت کرتا ہے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں۔ کیا ہم جب ہاتھ اللہ کے لیے دعا کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ واپس آتے ہیں دعا قبول ہونے کے بغیر، یا کہ دعا قبول ہو جاتی ہے؟ پھر سمجھ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ نہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ توفیق نیکی کی اور برائی سے بچنے کی حاصل کرنی چاہیے۔ دو نشانیاں ہو گئی، تیسری نشانی ہے وہ بس کر دوں، تھک تو نہیں گئے؟ مجھے تھکے لگ رہے ہیں، تقریر تو میں کر کے آیا ہوں تو آپ تو ویسے ہی بیٹھے سن رہے ہیں۔ تو تیسری نشانی جو ہے وہ کیا ہے؟ تیسری نشانی بھی اسی طرح کی ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی اور اللہ کا محبوب بنانے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی پسند کو دیکھ، تیری پسند وہی پسند ہے جو اللہ کی پسند ہے، تو بھی انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، تو بھی انہی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اگر تیرا یہ معیار ہے تو سمجھ لے اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ اگر یہ تیرا معیار نہیں ہے، پسند اللہ تعالیٰ کی اور تو کہتا نہیں میں نہیں پسند کرتا، ناپسند اللہ تعالیٰ کی تو کہتا میں پسند کرتا ہوں، تو پھر سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا محبوب نہیں بنایا۔ الولا والبراء، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ کسی بندے سے دوستی کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ اس کو دشمن رکھتا ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو سمجھ لے اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنایا ہوا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ لوگوں 4 خوبیاں آپ نے اس حدیث میں ذکر فرمائی۔ کہا اس بندے کا ایمان کامل ہے اگر وہ محبت اللہ کے لیے غرض کرتا ہے اور کسی سے نفرت بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے، اللہ کے رستے میں دیتا ہے جہاں پہ اللہ کو پسند ہے اور وہاں پہ دینا روک دیتا ہے جہاں پہ اللہ اس کو ناپسند ہے۔ فرمایا اگر یہ کام کرنے والا بن جائے تو اللہ کے ہاں اس کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سمجھ لے کہ اللہ نے اپنا محبوب نہیں بنایا۔ یعنی آپ یہ کہو، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، ایسے ہی ہے نا؟ حالانکہ لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا نا پانی گیا کہ نہیں گیا، کلی کرے، آدھی کلی پی لے آدھی کلی باہر پھینک دے، لوگوں کو پتہ روزہ رکھا ہوا، لیکن ڈرتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، ڈرتا ہے۔ لیکن کیا اسی طریقے سے دوسرے گناہوں سے بچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر تو ڈرتا ہے تو سمجھ لے وہ متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، اللہ کا محبوب بن گیا۔ اگر نہیں ڈرتا، بے ایمانی کیے جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، فلمیں بھی دیکھی جا رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھے جا رہا ہے، گانے بھی سنے جا رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پانی کا قطرہ نیچے نہیں جانے دیتا، فلم دیکھتے ہوئے سوچتا ہی نہیں کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو کہاں متقی ہے؟ ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روزے کو سنبھال کے رکھ اپنے پاس، ہمیں اس روزے کی کوئی ضرورت ہے۔ اگر روزہ تیرے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیتا ہے تو روزے کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر خوف پیدا صرف پانی کے اندر تو تجھے نظر آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سود کھاتے ہوئے، رشوت کھاتے ہوئے، حرام کمائی کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، طعن و تشنیع کرتے ہوئے تجھے اللہ یاد ہی نہیں آتا، یار میرا اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو سمجھ لے پھر اللہ نے تجھے محبوب نہیں بنایا، تیرا روزہ بھی تیرے منہ کے اوپر مار دیا جائے۔ تو یہ معیار ہے کہ الولا والبراء، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ جنگ بدر میں ایک مسلمان کسی قیدی کو، کافر کو باندھ رہا تھا رسی سے، قریب سے اس کا بھائی گزرا جس کو باندھا جا رہا تھا، جس کو باندھا جا رہا وہ کافر ہے اور جو قریب سے گزرنے والا اس کا بھائی وہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان کہتا ہے باندھنے والے کو ذرا اس کو زبردستی مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے اور اس بندے کا فدیہ خوب دے گی۔ وہ جس کو باندھا جا رہا تھا وہ کہنے لگا اللہ کے بندے تو میرا سگا بھائی ہے یار، تو میری سفارش کر کہ میرے پر رحم کر یار، تھوڑا سا آستہ باندھ یار، یا اس کو کچھ نہ کہنا یار، اس کا خیال رکھنا، یہ میرا بھائی ہے۔ کہنے لگا تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ تجھے اور مجھے میری ایک ماں نے جنم دیا ہے، لیکن تو مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہے۔ کافر کو اللہ پسند نہیں کرتا، مومن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ میں نے اس کو بھائی بنا رکھا ہے، تجھے اپنا بھائی نہیں بنایا۔ اس کو زور سے باندھ تاکہ اس کی ماں سے فدیہ زیادہ لیا جائے، تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔
یہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے۔ ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے کا غزوہ بدر سے بعد مکالمہ ہوا، بیٹا کہنے لگا ابا جان جنگ بدر میں کتنی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے ابو سمجھ کے چھوڑ دی۔ ابو نے جواب دیا بیٹا اب تو مسلمان ہو گیا ہے، اگر جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا تو میں تیری گردن اتار دیتا، اس لیے کہ تو میرا بھی تو دشمن نہیں، تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے۔ جس سے اللہ نفرت کرتا ہو، اللہ کا نبی نفرت کرتا ہو، اس سے ہم کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ یہی بات قرآن مجید میں سورۃ مجادلہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری۔ کتنی زبردست آیت ہے۔ فرمایا جو مومن لوگ ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے، وہ خواہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ان سے نفرت کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رحمتیں کر دی، ان کو جنت کا داخلہ دے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے محبت کی نشانی۔ اگر دوستی اور دشمنی کا معیار جو ہے انسان اللہ کی ذات کو بنا لیتا ہے تو اللہ کا محبوب بن گیا، لیکن اگر اللہ کی ذات کو نہیں بنایا تو پھر نہیں۔ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، شریف آدمی ہے، گالی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، امانت ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، شریف ہے، میرا کچھ نہیں لینا دینا، میں صرف اللہ کی رضا کے وجہ سے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فلاں سے میں نفرت کرتا ہوں، کیوں؟ وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ مارتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بددیانتی کرتا ہے، اس وجہ سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس وقت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگوں کے پاؤں ننگے ہوں گے، سر بھی ننگا ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کہا اپنی محبت کا معیار اللہ کی ذات کو بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے گا۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اسی محبت پہ جمع ہوتے ہیں اور اسی محبت پہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے۔ محبت تو کر لیکن معیار اللہ کی ذات کو بنا لے، نفرت کر لیکن معیار اللہ کی ذات کو بنا لے، پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا محبوب جو ہے وہ کیسے بناتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ، واجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری ذات کی وجہ سے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو میں اپنی محبت اس بندے کے لیے واجب کر دیتا۔ کرتے ہیں نا آپ محبت علماء سے، مشائخ سے، نیک لوگوں سے، کچھ نہیں لینا دینا۔ جب نیک بندہ کوئی آ جاتا اس کے سامنے آپ ملتے ہیں، سلام کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار میرے ساتھ چائے پی لو، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، حضرت کو ٹائم دے دو، ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری ذات کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میں نے اپنی محبت کو واجب کر دی۔ تیسری نشانی ہوئی واضح کہ جو اگر معیار اپنی محبت کا اور نفرت کا اللہ کی ذات کو بنا لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن فلمیں بھی دیکھی جا رہا ہوں، گانے بھی سنے جا رہا ہوں، ڈاکے بھی مارے جا رہا ہوں، چوری بھی کری جا رہا ہوں، دھوکہ بھی دیے جا رہا ہوں، فراڈ بھی کیے جا رہا ہوں، پھر کہاں اللہ کی محبت ملے گی؟ پھر اللہ کی محبت نہیں، کیونکہ ہماری محبت کا معیار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی محبت کا معیار جو ہے وہ اپنا درست کرے۔ چوتھی نشانی، میں بات کو ختم کروں اور سمیٹنے کی طرف لے کر جاؤں۔ چوتھی نشانی بڑی آسان سی ہے اور بڑی سادہ سی اور سمپل سی ہے اور بڑا آسانی سے انسان پہچان سکتا ہے کہ اللہ کا میں محبوب بناؤں نہیں بناؤں۔ وہ کیا ہے؟ اپنے گرد و نواح میں دیکھو، اپنے گرد و نواح میں دیکھو، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی مجلس میں، اپنے ساتھیوں، مسلمان کمیونٹی میں، مسلمان معاشرے میں دیکھو، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں یا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر تو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں
تو سمجھ لے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. اگر لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں تو سمجھ لے اللہ بھی تجھ سے نفرت کرتا ہے. بہت سمپل سا معیار ہے, بڑا سادہ سا ہے. کتنے ہی بندے ہیں لوگ ان کو ملنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, وہ چلے بھی جاتے ہیں تو ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور کتنے ہیں سامنے تو جی حضور جان چھوٹی چلا گیا تھا, اچھا ہی ہوا یہاں سے چلا گیا, یہ تو نہ ہی آتا تو یہاں تو اچھا تھا, اس کو تو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے. فرمایا یہی معیار ہے. اگر تو آپ کی لوگ تعریف کرتے ہیں آپ کے چلے جانے کے بعد بھی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بنا لی, اور اگر آپ سے نفرت کرتے ہیں تو سمجھ لو اللہ نے آپ کو اپنا ناپسندیدہ بنا رکھا ہے, مبغوض ترین بنا رکھا ہے. کیوں؟ لوگ مسلمان جو لوگ دنیا میں ہیں یہ اللہ کے گواہ ہیں, یہ اللہ کی گواہی دینے والے ہیں. میں نہیں کہتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے, قریب سے ایک جنازہ گزرا. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا بندہ اچھا تھا, یہ فوت ہونے والا اچھا بندہ تھا, فلاں تھا, اس کے اندر فلاں خوبی تھی, فلاں خوبی تھی. آپ نے فرمایا واجبت, واجب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ایک اور بندہ گزرا جنازہ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا, لوگوں کو تنگ کرتا تھا, اس میں فلاں عیب تھا, فلاں عیب تھا, فلاں برائی تھی. آپ نے فرمایا واجبت, واجب ہو گئی. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ دو بندے گزرے, دونوں کا معیار جو تھا وہ علیحدہ علیحدہ تھا, آپ نے دونوں کو ایک ہی بات کہی واجبت واجبت, واجب ہوگی واجب ہوگی. کیا واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب پہلا نیک بندہ گزرا تھا تو تم نے اس کی تعریف کی تو میں نے کہا وجبت ای وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور جب دوسرا بندہ گزرا جو برا تھا تم نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا تو میں نے کہا وجبت ای وجبت لہ النار, جہنم واجب ہو گئی. اس لیے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض, تم مسلمان زمین پہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. جس کے حق میں گواہی دے دی وہ کامیاب ہو گیا, اور جس کے خلاف گواہی دے دی وہ ناکام ہو گیا. لوگوں کی محبت اللہ کی محبت ہے, لوگوں کی نفرت اللہ کی نفرت ہے. لوگ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جس کا بول میٹھا ہے, جو کھنڈے کھواڑے کی طرح پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے قریب نہ جاؤ, وہ بستی کر کے رکھ دے گا, یار اس سے تو بچ کے ہی رہو, وہ بندہ پتہ نہیں کیسے بولتا ہے. جس کا بول میٹھا ہے, جس کا سلوک اچھا ہے, جس کا رویہ اچھا ہے, جس کا طرز تکلم اچھا ہے, جس کا لین دین اچھا ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور جس کا لین دین اچھا نہیں ہے, بول اچھا نہیں ہے, سلوک اچھا نہیں ہے, لوگ نفرت کرتے ہیں. تو یہ معیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اور محبوب ہونے کا. تو اس کا اندازہ جو انسان خود لگا سکتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بنا ہوں یا نہیں بنا, لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ کام سمپل سے ہیں کہ آپ, میں نے کہا نماز پڑھیں, پڑوسیوں کو تنگ نہ کریں, کسی کو گالی نہ دیں, کسی کو تان و تشنیع نہ دیں, کسی کا حق نہ ماریں, کسی کا حق ہے تو فوراً ادا کر دیں. کیسے نہیں ہوگا کہ لوگ محبت نہ کریں؟ لوگ آپ سے محبت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. یہ خود نہیں پیدا ہوتی, اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے. ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل, جس وقت اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو یہ آواز دیتے, جبریل بات سنو. کہا یار یا اللہ کیا بات ہے؟ کہا ان اللہ یحب فلانا, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, فاحبہ, تو بھی محبت کر. فیحبہ جبریل, پھر جبریل محبت کرتے ہیں اس سے. پھر ینادی فی اہل السماء, پھر آسمان والوں میں جبریل اعلان کرتے ہیں یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ, اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو. فیحب اہل السماء, پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ثم یوضع لہ القبول فی الارض, پھر ایسے بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے, زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو گویا کہ زمین والے اللہ کی مرضی کے بغیر محبت نہیں کرتے. یہ معیار ہے جانچنے کا کہ میں اللہ کا محبوب بنا ہوں یا نہیں بنا. اگر زمین والے آپ کو محبت کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے اللہ محبت کرتا ہے, اور اگر زمین والے نفرت کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے اللہ بھی آپ سے نفرت کرتا ہے. 4 نشانیاں. 5ویں اور آخری بات کا ذکر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ دوسری بات کے بالکل الٹ ہے. دوسری بات میں نے کیا ذکر کی تھی, یاد ہے کسی کو؟ پتہ چلتا ہے کون جاگتا رہا ہے کون سویا رہا ہے.
میں تو بولا رہا ہوں تو تھک گیا ہوں بول بول کے، تو آپ پتہ نہیں کیا کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنا، اور یہ پہلی تھی اتباع رسول جو تھی، یہ سب سے پہلی میں نے نشانی ذکر کی تھی، نیکی کی توفیق ملنا، احسنت، یہ تھی دوسری بات، نیکی کی توفیق ملنا۔ اور اس کے الٹ ہمارا کیا ذہن تھا، اگر ہمیں دنیا ملتی رہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ راضی ہے، اگر نہیں ملتی تو اللہ ناراض۔ ٹھیک ہے، یہی بات تھی نا، یاد آ گیا؟ پھر دین میں کر لیں، میں 4 باتیں خلاصتاً ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد رکھیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کو بار بار ذہن نشین کریں اور غور کریں اس پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہمیں شوق ہے۔ نمبر 2، نیکی کی توفیق مل رہی ہے، برائی سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے۔ نمبر 3، ہماری محبت کا معیار اور نفرت کا معیار کیا ہے، اور نمبر 4، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں۔ یہ 4 نشانی۔ 5ویں نشانی جو ہے وہ دوسری نشانی، نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہم سے راضی۔ اس کے الٹ اگر اللہ ہم کو نہیں دے رہا تو ہمارا ذہن یہ ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، ایسے ہی ہے نا، ہمارا ذہن ہے کہ اللہ ہم سے ناراض، حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر اللہ ہمیں نہیں دے رہا، فرض کریں کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن جب کبھی آزمائش آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن جب آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لوگوں، ہم آزمائش ضرور کرتے ہیں، ہر بندے کی کرتے ہیں، کسی کو بھوک دے کر، کسی کو اولاد نہ دے کر، کسی کے کھیتوں کو تباہ کر کے، کسی کے کاروبار کو تباہ کر کے، کسی کو کسی چیز کا ڈر دے کر ہم آزمائش ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ تو مصیبت آ جائے، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا نقصان ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے ضرور میرا اللہ مجھ سے ناراض۔ کہا نہیں، ناراضگی کی علامت نہیں ہے، یہ رضامندی کی علامت ہے۔ اہلاً و سہلاً، ماشاء اللہ خطیب پاکستان ماشاء اللہ تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی ماشاء اللہ تشریف لے آئے ہیں، ان کا خطاب تفصیلی آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آخری بات ذکر کر رہا ہوں، بس اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ 5ویں نشانی، اگر آزمائش آ جائے تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی دلیل ہے۔ شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کسی بڑی مصیبت میں انسان پھنس گیا، وہ کام نہیں بن رہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی چیز اضافہ کر لیں کہ انسان اس تکلیف کے اوپر صبر کرنے والا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اس سے نفرت نہیں کرتا، محبوب بنا لیتا ہے، وہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن مجید بھی کہتا ہے اور حدیث پاک بھی کہتی ہے، کتنی مثالیں ہیں، لیکن شیخ تشریف لے آئے، بس میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک قصہ جو ہے وہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن ہیں، اپنے شاگرد حضرت عطا کو کہتے ہیں، عطا تجھے جنتی عورت دکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی بات ہے، کہا جنتی عورت دکھاؤں؟ کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، دنیا میں جنتی عورت کیسے؟ کہاں دکھا سکتا ہوں؟ کہا دکھائیں۔ کہا وہ سامنے کالی عورت آ رہی ہے، کالے رنگ کی۔ کہا کیا، اس کو کیا ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ عورت تھی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، بڑا شدید دورہ پڑتا تھا، یہ بازار میں جا رہی ہوتی، مرگی کا دورہ پڑتا، دھڑام سے زمین پہ گر جاتی۔ پرانے زمانے میں قمیص شلوار تو ہوتی نہیں تھی، چادریں ہوتی تھی، اوپر بھی چادر لپیٹی، نیچے بھی چادر لپیٹی، جب وہ گر جاتی تو کپڑے جسم سے پیچھے ہٹ جاتے، جسم برہنہ ہو جاتا۔ یہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، کہا یا رسول اللہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، اگر آپ دعا کر دیں، اللہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے شفا دے دے تو میرے لیے سکون ہو جائے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ اپنا قصہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا بی بی بڑی اچھی بات ہے، اگر تو پسند کرے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اور مجھے امید ہے اللہ تجھے شفا دے دے گا۔
لیکن اگر تو اس مصیبت پہ صبر کر لے، برداشت کر لے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، برداشت کر لے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اگرچہ کالے رنگ کی تھی لیکن اللہ نے بڑی صلاحیت دے رکھی تھی، بڑی خوش قسمت تھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، یا رسول اللہ جنت اور کہاں چھوٹی سی بیماری، ٹھیک ہے یہ آزمائش ہے، یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں، آپ جنت کی ضمانت مجھے دے دیں، لیکن اللہ سے اتنی دعا ضرور کر دیں کہ کم از کم میرا جسم تو ننگا نہ ہو، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا رہے میں برداشت کر لیتی ہوں، لیکن میرا جسم جو ہے وہ ڈھکا رہے تاکہ میرا سطر لوگوں کے سامنے ننگا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں کر دیتا۔ پھر اس کو مرگی کا دورہ تو پڑتا تھا لیکن پھر اس کا سطر ننگا نہیں ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے جنتی عورت کو دیکھنا دیکھ لو۔ کیا مطلب، کیا نتیجہ نکلا؟ مصیبتیں آتی ہیں ان کے آنے پر انسان راضی ہو جائے، یا اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے، تیرے فیصلے پہ میں راضی ہوں، اللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو مصیبتوں کو ٹال دے، لیکن اگر نہیں میری قسمت میں ٹلنا لکھا تو میں خوش ہوں اس بات کے اوپر بھی، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو پھر وہ چیزیں عطا کرتا ہوں جو یہ سوچ نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی کام نہیں بنتا تو یقیناً کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے، وہ کیا بھی ہو تو اللہ کے فیصلے کے بغیر وہ کر سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ کر دے، وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ ابتلائیں اور آزمائشیں کس کو آتی ہیں؟ انبیاء کو، نبیوں کو سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو اس سے کم درجے کا نیک ہے اس کو آتی، پھر اس سے بعد جو اس سے کم درجے کا اس کو آتی۔ جتنا انسان اللہ کا محبوب ہوگا اتنی آزمائشیں زیادہ ہیں، تو لہٰذا آزمائش آ جانا، کام کا نہ بننا، کاروبار کا نہ چلنا، اولاد کا نہ ہونا، بیوی اچھی نہ ہونا، اس طرح کی کوئی پرابلم آ جانا، کبھی نہ سمجھیے کہ میرا اللہ جو ہے مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ ناراض اس وقت ہے جب مصیبت آتی ہے تو انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، وویلا کرتا ہے میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، میرے اللہ کو میں ہی ملا ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا۔ جس وقت اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس وقت سمجھے کہ میرا اللہ ناراض ہے۔ اگر انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ 5 نشانیاں میں نے ذکر کی، ان کو ہمیشہ یاد رکھیے، ان کو غور کرتے رہیے، انشاءاللہ ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یا اللہ یہ طاق رات ہے، 27ویں رات ہے، ممکن ہے یہی لیلۃ القدر ہو، اللہ اس طاق رات میں ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو اپنی ذات کے اوپر راضی کر دے۔ اور ایک دعا بس میں اور کروں، زیادہ وقت نہیں لیتا، میں ایک دعا کیا کرتا ہوں اس رمضان میں، خاص طور پہ میں نے دعا مانگی ہے، آپ کے ساتھ بھی وہ مانگتا ہوں، میرے ساتھ دعا مانگیے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، اگر تو نامہ اعمال ہمارا قیامت کے دن ہمیں دکھا دے گا ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، تجھے بھی معلوم ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، تو نے بھرم رکھا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے ہماری شکل و صورت بڑی اچھی بنا رکھی ہے، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، لیکن ہم کتنے پانی میں ہمیں معلوم ہے۔ اگر تو نے ہمارا حساب کتاب لے لیا تو ہم نے مارے جانا، اللہ ہم نے مارے جانا، لیکن تیری رحمت اتنی بڑی ہے کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اگر تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے چاہنے والے، جن کو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کو چاہتے ہیں، اگر اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، تیرا کچھ نہیں جانا، اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر، ہمارے عمل وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، ہمیں یقین ہے، لیکن تیری رحمت پہنچا سکتی ہے، تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کو جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی کہی ہوئی تمام باتوں کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ تمام خوبیاں اللہ پیدا فرما دے جن کے بارے میں ہمارے شیخ محترم نے بات کی ہے، اور ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے جن کے بارے میں ہمارے شیخ محترم نے بات کی ہے۔